الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل تقریم بزرگان محترم اور مسجد بغیالہ میں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کے عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری و رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے کی حق سن۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے کی جو یہ آیت ہے، یہ تقریباً 3 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور تمام کے تمام کو تو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن ان میں سے ان 10 چیزوں میں سے 2 کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے 8ویں پارے کی، یہ آیت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس آیت کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ کبار صحابہ میں سے ہیں، عظیم صحابہ میں سے ہیں، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے کہ جس پر مہر بھی لگی ہو، تو وہ قرآن کریم کی ان 3 آیات کو پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وصیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والا بسا اوقات اپنے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، اقربا کو بہت سی چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہے، اور پھر لوگ اس وصیت کا احترام بھی کرتے ہیں، اس وصیت کا خیال بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، نبی کے واسطے سے یہ احکام جو ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو قرآن سارا کا سارا، قرآن کی ایک آیت عظیم تر ہے، قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں، کچھ ارشادات اللہ کی طرف سے ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 آیات میں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام کا وصیت نامہ اگر کوئی پڑھنا چاہے قرآن کی روشنی میں، تو وہ قرآن کریم کی ان 3 آیات کو پڑھے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی مہر بھی لگی۔ اور ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، ان 3 آیتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، جو اللہ ان 3 آیات میں ہم سے کہنا چاہتا ہے ان کو کرنے کا عزم کر لے، اور اگر چھوڑنے کے تعلق سے ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔
اور ایک مشہور صحابی کعب بن احبار، یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ یہ یہودی تھے تو توریت کے جاننے والے تھے، توریت کے ماہر تھے، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ توریت میں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، بسم اللہ کے بعد توریت کی ابتدا بھی قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کے مضامین سے ہوئی۔ اب آپ سوچئے عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی وصیت نامے کو مہر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو تو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھے۔ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان 3 آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا ذمہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ توریت جو آسمانی کتاب تھی کہ جو اس کے مضامین ہیں اس کی ابتدا بسم اللہ کے بعد قرآن کریم کی ان 3 آیات کے مضامین سے ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کے حامل آیت ہے۔ تو یہ تمہید کے بعد، اس آیت کی اہمیت کے بعد اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کس چیز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کس چیز کے بارے میں کرنے کا اور کس چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس میں 3 آیات میں تقریباً 10 چیزیں ہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 10 کی 10 کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، 2 کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا ہے، توجہ کے ساتھ اللہ کرے کہ کہنے اور سننے کی سعادت مل جائے تو ہم بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں نا وہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو، قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قل تعالوا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے کہیے تعالوا، آؤ ذرا میرے پاس آؤ۔ جیسے ہم دنیا میں کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے نا بسا اوقات لوگوں کو قریب کرتے، ذرا بیٹا میرے پاس آنا، میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو کسی کو توجہ کے ساتھ بات سننے کے لیے اس طرح کے جملے ارشاد کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، آئیے ذرا میرے قریب تو آؤ، میرے پاس تو بیٹھو، میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں۔ تو یہ قرآن کا وہ انداز ہے، تعالوا، اے نبی جی ذرا ان لوگوں سے کہیے ذرا میرے قریب آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں، تمہیں میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی، ما حرم علیکم ربکم، وہ کیا چیز ہے جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہے، ذرا قریب آ کے سنو نا، میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے کہ تم اس رب کے ساتھ، تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا سب سے پہلا حکم ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات مبارکہ کی روشنی میں جو شرک کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، شرک کے رد میں نازل ہوئی ہے، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے ایک بہت خوبصورت سے پیغام نکل کر کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت کرنے والا میں ہوں، اور پھر آگے آقا کریم نے فرمایا ہر مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ غیرت کرنے والے ہیں تو اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جو رازق ہے، وہ اللہ جو مشکل کشا ہے، وہ اللہ جو حاجت روا ہے، وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، ہر کھلی اور ظاہر کی بات کو جاننے والا، مخفی باتوں کو جاننے والا، دلوں میں آنے والے خیالات تک کو جاننے والا، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے جاننے والا، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی جاننے والا، اور ہمیشہ جس ذات کو بقا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اس کے تقاضے کے خلاف ہے یہ بات
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات یا صفات میں کسی کو شریک برداشت کرے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی شرک کو نہیں چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی شرک کو پسند نہیں کرتے. یہ موضوع جتنی اہمیت کا حامل ہے اتنا ہی نازک بھی ہے. اس لیے نازک ہے کہ ہم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، ہم جن حالات سے دوچار ہیں یا جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، تو ان حالات اور معاشرے کی روزمرہ کی زندگی اور عادت کو سامنے رکھ کر کے نا قرآن کریم کے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک تو آپ کو اپنی دعوت میں بصیرت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا عزم مصمم ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر جگر گردہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے قرآن کو بیان کریں، شرک کی مذمت کو بیان کریں. تو پھر آپ اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ آپ کے اوپر بہت کچھ لعن طعن بھی کی جا سکتی ہے اور بہت ساری تعویلات کر کے آپ کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شرک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بہت ساری اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں. لیکن جو چیز اللہ کا قرآن کہے، اور قرآن بار بار جس چیز کو کہے، کوئی اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، کنبہ ہو، برادری ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، جو بھی ہو، قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات کی بھی ذاتی برابر بھی پرواہ نہیں کی جائے. یہ اللہ کا قرآن ہمیں سکھاتا. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کو اور آسان کر کے یوں کہہ سکتا ہوں، اس معاملے میں، توحید اور شرک کے معاملے میں آپ کسی معاملے میں بھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت کرنے والی ذات اللہ کی، اس کے بعد آقا نے فرمایا میں خود غیرت کرنے والا، اور ہر مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے. تو مومن کی غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ مومن کئی سارے معاملات میں ہو سکتا ہے سمجھوتا کر لے، لیکن جہاں توحید اور شرک کا معاملہ آئے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی نبی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب ابی طالب میں محصور ہونا برداشت کیا، طائف کے پتھر کھانے برداشت کیے، اور مکہ کی گلیوں میں اپنے آپ پر تھوک برداشت کی، اور مکہ والوں کے طعنے برداشت کیے، مکہ والوں کے پرپوزل برداشت کیے، اور مکہ والوں کے سامنے اپنی ہجرت مدینہ برداشت کی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آقا کریم نے کہا کہ جو کرنا ہے تمہیں کر لو، لیکن چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھے جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مشن اب زمین پر صرف لا الہ الا اللہ کی صورت میں باقی رہے گا. اس کے علاوہ تمام معبودان باطل کی نفی قیامت تک کے لیے ہر ایک ایمان والے کو کرنی ہے. ہر ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ کسی چیز کو برداشت ہو سکتا ہے کر لے، لیکن جہاں عقیدہ توحید پر زد پڑے نا، اس چیز کو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ بھی ایمان والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. آگے بات بڑھانے سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ آپ کے سامنے کر دوں، اس کے بعد پھر اس بات کو مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہبری لینی چھوڑی، نبی علیہ السلام کے فرامین کو ان سے روشنی لینا چھوڑی. تو پھر یہ ہوا کہ جس نے جو ہمیں کہا اس کو ہم نے تسلیم کر لیا، پھر وہ چاہے کہنے والے کی بات اللہ کے قرآن کے خلاف تھی، نبی علیہ السلام کے فرامین اور مزاج کے خلاف تھی، ہم نے جو کہ قرآن کو امام بنایا ہی نہیں، تو پھر کسی کہنے والے نے جو کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے تو اسی کو مان لیا. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو ایک بات امت میں یہ چلائی جاتی ہے، امت میں ایک بات چلائی جاتی ہے، یہ جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یہ امت مشرک نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کا کوئی امت مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب ان کے عقائد باطلہ پہ زد پڑتی ہے، ان کی جو روزمرہ کی روٹین ہے جب اس میں زد پڑتی ہے، تو پھر یہ باتیں نکل کی جاتی ہے کہ امت محمد شرک نہیں کر سکتی. اور مشہور حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد سارے مشرک ہو جاؤ گے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے سے برتری لینے کے چکر میں ایک دوسرے کو کوئی قتل کرتے نہ پھرو. اور تفصیل کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. اس سے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ امت مشرک نہیں ہو سکتی ہے، یہ امت شرک نہیں کر سکتی. اب اس کی وضاحت کہاں سے ہمیں لینی ہے کہ کون اس کے بارے میں طے کرے گا کہ یہ اللہ کے نبی نے کس موقع پہ فرمایا؟
किस ताल्लुक से फरमाया? तो इस हदीस की तशरीह मुहद्दिसीन ने की है, और मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा नाम अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का जो शारिह बुखारी भी है, उन्होंने इस हदीस की तशरीह में, बल्कि तमाम मुहद्दिसीन ने यही बात लिखी है कि उम्मत मोहम्मद, इस हदीस का मतलब यह है कि बहैसियत मजमूई मेरी उम्मत एक साथ सारी की सारी शिर्क पर जमा नहीं हो। ये मतलब है इसका, उम्मत मोहम्मदिया सारी की सारी बैक वक्त सारी की सारी उम्मत मुशरिक हो जाए, ऐसा मेरी उम्मत में नहीं होगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि उम्मत इज्तिमाई तौर पे तो शिर्क नहीं करेगी, लेकिन उम्मत में इनफरादी तौर से शिर्क मौजूद रहेगा, और कुरान में इसकी शहादत मौजूद है। अल्लाह का फरमान है, सूरह यूसुफ में है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ये अल्लाह का कुरान है। बहुत सारे ईमान वाले ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, वहुम मुशरिकून, उसके साथ साथ फिर वो अल्लाह की जात और सिफात में शिर्क भी करते हैं। तो पता ये चला कुरान की इस आयत से कि मोमिन अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी शिर्क कर सकता है। कुरान की आयत करता है। नबी अलैहिस्सलाम का जिनसे लोगों से वास्ता था, मक्का के लोगों से, जरा तवज्जो से सुनिएगा इस बात को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मबरूस किए गए। नबी अलैहिस्सलाम सारे आलम के लिए जरूर नबी थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पहले मुखातिब अहले मक्का थे, मक्का के लोग थे, फिर बाद में अरब के लोग, फिर बाद में सारी दुनिया। तो मक्का के लोगों के सामने जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस अला कलिमतुल्लाह के लिए कलिमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई, तो उस मौके पे जो मक्का के अपने और बेगाने सारे के सारे आका के दुश्मन हुए, तो उसके पीछे वजह क्या थी? क्या मक्का के वो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने, क्या वो सदका और खैरात नहीं किया करते थे? वो तो काबा के मुतवल्ली थे, वो तो हाजियों की खिदमत किया करते थे, हज और उम्रे पर आने वालों की बेहतरीन मेहमान नवाजी किया करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया करते थे। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने तो यहां तक लिखा है कि मुशरिकीन मक्का तो नमाज भी पढ़ा करते, बहुत सारी भलाइयां उनके अंदर जमा थी, यहां तक कि वो ये भी कहा करते थे, जब उनसे कुरान ने नकल किया, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलन्न अल्लाह, जब उनसे सवाल किया जाता कि बताओ ना जमीन आसमान को किसने पैदा किया, तो कहा करते थे मुशरिकीन मक्का के पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। वलइन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई मा'a, जब उनसे पूछा जाता कि कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है, तो कहते थे लयक़ूलन्न अल्लाह, कहते थे कि ये पानी बरसाने वाली जात अल्लाह की है। फिर मामला कहां बिगड़ा, मक्का वालों से गलती कहां हुई? फिर मक्का के मुशरिकीन क्यों ठहरे? इसलिए कि वे यूं कहा करते थे, हाँ अल्लाह भी है, और ये जो काबा के अंदर हमने जो रखे हैं ना 360, ये भी कुछ करने वाले हैं। तो मसला बी और ही का था, जिस पर आज तक उम्मत जो है ना, इस मसले को लेकर अपनी जिन लोगों के दिमाग में इतना ही कहूंगा कि इन राह पर चलते चलते कुरान को इमाम ना बनाने की वजह से इतने से फर्क को ना समझ सके कि कुरान जिस चीज को हमें इतनी बारीकी से समझाता है और बार बार समझाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि कुरान को समझने की कोशिश नहीं। मसला सारा भी और ही का है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फिर मोमिन का ईमान ये होना चाहिए अल्लाह ही से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं होता, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो। और इसकी दसियों मिसालें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जिंदगी से मुताल्लिक है, जिनको पढ़ करके सुनाया जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम जैसी जात, मुकद्दस जात के हमारा ईमान है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा है मुख्तसर, अल्लाह के बाद इस रूह जमीन पर सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती, कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती इमामुल अंबिया की जात। एक मौके पे ना एक आदमी ने आकर के यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज किया, माशा अल्लाह व माशा मुहम्मद। सुनिएगा, ये अल्लाह के नबी के सामने कहा जा रहा है, माशा अल्लाह व माशा मुहम्मद, जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला क़ूलू बल माशा अल्लाह वहदा, ये मत कहो कि जो अल्लाह चाहे और जो रसूल चाहे, बल्कि यूं कहो कि जो अल्लाह चाहे होगा वही। इसलिए कुरान ने कहा, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम बगैर रब्बुल आलमीन के चाहे कुछ चाह भी नहीं सकते, तुम्हारा तो इरादा भी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ने चाहे। इसलिए ये बहुत नाजुक तरीन मामला है, याद रखे। अगर इस मामले में रत्ती बराबर भी, कह रहा हूं रत्ती बराबर भी हेर फेर रही,
99.9% نہیں 100%، بلکہ اس سے بھی آگے عقیدہ توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے نماز سے پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقے خیرات کرنے والے، اور اس کے علاوہ دیگر رفاہ عامہ کے کام کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نیکیوں کے کرنے والے، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، غیروں کے ساتھ احساس ہمدردی رکھنے والے، یہ سب کچھ کرنے والے ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیس میں، بنیاد میں کہیں گڑبڑی رہ جائے اور پھر اللہ کو ہماری ان اعمال کی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ غیور ہے، اور جب غیور ہے تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں کچھ کمی بیشر لے کر اللہ کے پاس گئے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی ذرا اس آیت پہ غور کریں، قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کی طرف یہ وحی کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا پیغام بھیجا، کیا وحی کی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی جی پہلے تو بات سن لیجئے، اہل سنت والجماعت کا نہیں، ساری امت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن نبی سے کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، عربی گرامر کے حساب سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے نبی جی کہیں آپ سے اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے تو عام گناہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جائیں گے، شرک جیسا گناہ نبی کرے یہ ممکن ہی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت کو بتلایا جا رہا ہے، لیکن خطاب آقا کو ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی جی کہیں اگر آپ سے شرک کے معاملے میں ذرہ بھی بھول چوک ہو گئی نا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن نبی سے کہہ رہا ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے آپ ہو جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ وہ مشہور و معروف آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ معاف نہیں ہونا ہے۔ آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ہوں، دن میں لمبے لمبے روزے رکھنے والے ہوں، پورے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا کر چور کر دینے والے ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اس مسئلے میں گڑبڑی رہی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری اللہ کے سامنے، رد کر دیا جائے گا، منہ پر مار دی جائے گی یہ ساری عبادت۔ تو اس روشنی کے اندر ان حالات میں ذرا اپنے آپ پر غور کیجیے۔ میں نے پہلے جو آپ سے کہا نا کہ جو امت میں غلط فہمی پھیلائی گئی کہ امت شرک نہیں کر سکتی، کیوں امت میں شرک نہیں ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مشرک کشا ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر مکہ کے مشرکین کسی اور سے مدد مانگ کر کے مشرک ٹھہرے تو پھر آج کے مسلمان، یہ سادہ لوگ مسلمان، یہ سادہ مسلمان، بھولا بالا مسلمان، جس کو جو پڑھا دیا گیا اس نے وہ پڑھ لیا، اور یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے بہت پاکیزہ لوگوں کی محبت اور عقیدت میں۔ خدا کے لیے ذرا آنکھیں کھولیے، اللہ نے ہر ایک کا معیار رکھا ہے، جو معیار اللہ کا ہے وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا ہے وہ کسی ولی کا نہیں، اور جو کسی ولی کا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں، ہر ایک کی درجے بندی ہے۔ جب ایک دوسرے سے اوپر بڑھایا جائے گا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج امت میں، اور پھر بہت آسان ہے یوں کہہ دینا کہ یہ سب کہنے والے اولیاء کے گستاخ۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہ راز کھلے گا کہ اولیاء کا گستاخ کون تھا اور اولیاء کے مشن پہ چلنے والا کون تھا۔ وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں چونکہ یہاں عام مطلب صفات پہ شرک ہوتا ہے، اور پھر وہ سب کو دیکھے، برداشت کرے، بلکہ اس کو پروموٹ کرے، اس کو فروغ دے، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے؟ تو جس کی بنیاد ہی میں گڑبڑی ہے تو وہ ولی بہت دور کی بات رہی۔ کیا کہوں اس سے آگے میں آپ کے ساتھ کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جب قرآن نے کہا نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ قرآن ہے کہ اگر اللہ تم میں سے کسی کو تکلیف دینا چاہے، جب قرآن نے کہا کہ اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، جب قرآن نے کہا جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو یہ عقیدہ جب قرآن نے ہمیں دیا ہے تو پھر بات کا کوئی کیسا بھی کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں،
ان تمام معاملات میں اگر کوئی ذات ہے اکیلی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن تسلیم کیجئے اس بات کو، چاہے پھر وہ محبت کے نام پر ہو، عقیدت کے نام پر ہو، غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیے جاتے، پھر اس کو تعویل کر کے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی عقیدت کا نام دیتا ہے، کوئی تعظیم کا نام دیتا ہے، کوئی نام دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکے نہ جب ایک مرتبہ تم یہ پیشانی جب اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکی، اللہ اتنے غیرت والے ہیں تو پھر اس کو جھکاتے ہی پھریں گے دوسروں کے سامنے۔ اللہ پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، کبھی اس در پر تو کبھی اس در پر تو کبھی اس در پر۔ یاد رکھیے یہ پیشانی بڑی معزز و مکرم ہے، یہ جھکے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے، کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اسی لیے وہ شاعر نے کہا نا، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، وہ جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ کسی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں کہیں دیکھا وہیں سر جھکا لیا، وہاں عقیدت کا مرکز بنا لیا۔ کہ صحابہ کرام جس سے زیادہ اہل تھے اس بات کے کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، کہ حضرت معاذ جب واپس آئے تھے نا، غالباً معاذ یا ابو عبیدہ ان دو میں سے کوئی ایک صحابی تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے یوں کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ اہل ہے کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں، میری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ حکم کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جھکا جاتا ہے، پھر نام کچھ اور رکھ دیا جاتا ہے۔ دل میں یہی نیت اور ارادہ تو ہوتا ہے کسی کے پاس جا کر کے یہ میری مراد پوری کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات صرف اللہ جانتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو دل میں خیالات لے کر کہیں پر گئے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن نے کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قرآن سے اعلان کروایا گیا، اے نبی ابراہیم کہہ دیجئے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جب شفا اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، تو پھر کہیں بھی لے کر جائیے ان باتوں کو، لیکن یہ قرآن سے مطابقت رکھنے والی چیزیں نہیں ہے۔ ہمارا مزاج ہو سکتا ہے، ہمارا ماحول ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو اللہ کے سامنے پیش ہو تو معاملہ گڑبڑا جائے۔ اپنا عزم مصمم کیجئے، یہ برادریاں، یہ کنبے، یہ قبائل، یہ دوست، یہ عائشہ، یہ طلبا، یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کی توحید میں سچے ہو کر کے مرے، گناہگار ہو کر کے مرے، تو ہو سکتا ہے کریم رب سے امید کہ وہ معاف کر دے، لیکن اگر عقیدہ توحید میں کچھ گڑبڑی لے کر کے مرے تو پھر زندگی ساری کے اعمال میں رد کر دیے جائیں گے۔ یہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ جب توحید میں چلنا ہے نا تو پھر سننی پڑے گی، تو پھر کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، پھر اپنوں کی اور غیروں کے جملے اور تانے سننے پڑیں گے۔ اور عام سی بات ہے نا، نوجوان بعض مرتبہ آتے ہیں نا، کچھ اپنے باتیں رکھتے ہیں آ کر کے، میں نے داڑھی رکھی یا میں سنت پر نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وہ دوست کہتے ہیں کہ تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ کیا ہے کیا؟ جو اللہ کا قرآن کے ہے، جو نبی کا فرمان کے ہے، اگر وہی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ ایسے ہی لغو ہے، لعب ہے، بیکار ہے، ایک افراتفری سی ہے، کھا کر کے مر جاؤ، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں رہی زندگی۔ اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی قرآن کریم کی اس آیت کا پہلا حصہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس پر چند باتیں ہوئی، ابھی اس پر بہت کچھ کہنا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موقع میں انشاءاللہ اسی موضوع کو یہیں سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے رہبری لے کر کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، واہیات سے، خواہشات نفسانیہ سے، ماحول اور معاشرے کی باتوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔